پورے سال ہم شادی کریں گے لیکن محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے. کیوں؟ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ کا، محرم کے مہینے میں شادی کر دی اپنے بیٹے یا بیٹی کی تو گھر میں ماتم ہی ماتم رہے گا. جبکہ سب سے اچھا مہینہ اور بابرکت مہینہ ہے وہ خیر و برکت کے اعتبار سے دیکھا جائے رمضان کا مہینہ چھوڑیے، لیکن اسلام کا پہلا مہینہ، اور سارے اچھے کام اسی مہینے میں ہوئے ہیں. زمین آسمان کی تخلیق اور یہ وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تو محرم کے مہینے میں یہ تمام چیزیں ہوئی. لیکن آدمی اس مہینے کے بارے میں کیا سوچتا؟ نہیں، محرم کے مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے. یہ ہے بدشگونی، بدفال. گاڑی چل رہی ہے اسپیڈ میں، اچانک بلی راستے سے گزر گئی، روک دی گاڑی. کیا ہوا؟ نہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا. ارے اتنے بڑے بڑے جواری، شرابی، کبابی راستہ کاٹ رہے ہیں، یوگی مودی سب راستے سے گزر رہے ہیں تو راستہ منحوس نہیں ہو رہا. بلی بیچاری اللہ کی مخلوق، بے قصور جانور، یہ گزر گیا تو راستہ روک. ارے گاڑی روکنا تھی تو ان منحوس نیتاؤں کے گزرنے پر روکنا چاہیے تھی. کہ اب تو پتہ نہیں صبح صبح کس نیتا کا چہرہ دیکھ لیا، پتہ نہیں گاڑی آگے بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی. روکنا وہاں چاہیے، روک رہے اس بلی پر. یہ عقیدہ رکھنا کہ بلی کے گزر جانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے. گاڑی روک دی، 2 منٹ رکے، اس کے بعد گاڑی چلا رہے، یہ ہے بدشگونی. حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے، راستے سے واپس لوٹ آئے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ بلی راستے سے گزر گئی، اب حج نہیں ہوگا، لوٹ آئے. یہ ہے بدشگونی. عرب کے لوگ جب کوئی کاروبار کرتے تھے، کوئی بزنس کرنا چاہتے تھے تو ایک چڑیا پکڑ کے اڑاتے تھے. ایسے چڑیا پکڑی اور ایسے چھوڑ دیا، اگر وہ داہنی طرف گئی، رائٹ سائڈ گئی تو کہتے تھے ہمارا کام بن جائے گا، اچھا بزنس ہوگا، کاروبار اچھا ہوگا. اور اگر وہ بائیں طرف بھاگی تو وہ کام نہیں کرتے تھے. نہیں 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 نہیں، یہ چڑیا الٹی طرف بائیں طرف گئی ہے، اب تو ہمارا کاروبار فیل ہو جائے. نہیں نہیں نہیں، ہم نہیں کریں گے بزنس، اس چڑیا نے بتا دیا کہ ہمیں نقصان ہو. یہ ہے بدشگونی، یہ ہے بدشگونی. اپنے چھوٹے سے بچے کو کھیل رہا ہے، کالا دھاگا لے کر اس کی کمر پہ باندھ دیا. یہ کالا دھاگا اس کو بچائے گا نظر بد سے. یہ ہے بدشگونی. یہ مائیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو نہلا دھلانے کے بعد ایک کالے رنگ کا کاجل کا ٹیکا لیتی ہیں اور اپنے بچے کے سر پہ یا گال پہ کہیں لگا دیتی ہیں، کالے رنگ کا یہ اس سے کیا ہوگا؟ نظر نہیں لگے گی. یہ ہے بدشگونی. معاف کیجئے گا، صرف اتنا سا کالا ٹیکا لگا دینے سے تم یہ سمجھتی ہو کہ میرے بچے پہ نظر نہیں لگے گی. ارے اتنا سا کالا ٹیکا کیا، پورا چہرہ بھی اگر تو کالا کر دے گی تب بھی یہ کالا رنگ اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہے. اپنے بچے کو نظر بد سے بچانا ہے تو صرف یہ دعا پڑھو، الحمدللہ رب العالمین سے ولا الضالین آمین، اور اس کے بعد میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کرو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام. آپ کے بچے پر نظر نہیں لگے گی. یہ کالے ٹیکے بند کرو. ایسے لگا ٹیکا لگا دیا. کتنے بچے کھیلتے ہوئے ہماری گود میں آ جاتے ہیں، یہی بہار بنگال کے اندر. اے مولانا صاحب ذرا میرے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا. گود لیا، کالا ٹیکا لگا ہوا ہے، کاجل لگا ہوا ہے. اس عقیدے کے ساتھ کہ کالا ٹیکا لگا دینے سے بچے پہ نظر نہیں لگے گی، غلط. 3 بار سورہ فاتحہ پڑھو، 3 بار قل اعوذ برب الفلق پڑھو، 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھو اور اپنے بچوں پر دم کرو. اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک بار پہلے پڑھیے آپ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. یہ پوری سورت پڑھو. اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ایک ایک بار پڑھ لیا. اب بچے پہ دم کر دو. اس کے بعد پھر پڑھو ایسے ہی, پھر پڑھو ایسے ہی, ایسے 3 بار پڑھ کے آپ صبح دم کر دو فجر کی نماز کے بعد, اور شام کو دم کر دو عشاء کی نماز کے بعد. موقع لگے تو دوپہر میں بھی دم کر دو ظہر کی نماز کے بعد. لیکن یہ سب کرنے کے لیے اماں کو اٹھنا پڑے گا صبح فجر میں, نماز پڑھنے کے بعد دم کرنے کے لیے. اب ان جھمیلوں سے بچنے کے لیے کچھ کٹ ملاؤں نے کہہ دیا ہے کالا ٹیکا لگا دو نظر نہیں لگے. سچ بتا رہے ہیں, یہی کٹ ملا الٹی چھری سے کاٹے جانے والے ہیں. کالے اگر کالی چیز سے نظر رکنے والی ہوتی تو ہندو بھائی تو اتنے بڑے وہ کالی درگا ماں کا اتنا بڑا وہ لگا لیتے ہیں اپنے گھروں میں, زبان نکالے ہوئے کرے ہوئے. اب دیکھیے اس کا مطلب ان کے گھر پہ تو نظر ہی نہیں لگے گی, پورا اتنا بڑا رکھ لیتے ہیں, دروازے پہ لگا دیتے ہیں, زبان باہر نکلی ہوئی ہے. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یہ ہے بدشگونی. کتنے بچوں کو دیکھتا ہوں ننگے گھومتے اور کالا کالا وہ بندھا ہوا ہے. سب کیا گنڈا باندھ دیا ہے. فلاں مولانا صاحب نے پڑھ کے دیا. ارے مولانا صاحب تو خود ہی باندھ لے اپنے کمر پہ. نہ ان گنڈوں سے کچھ ہونا ہے, نہ اس ٹیکے سے کچھ ہونا ہے. الذین هم لا یتطیرون, جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے, بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جو جائیں گے 70,000 لوگ, وہ کون ہوں گے؟ جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. ولا یکتؤون, جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے. دگوانا سمجھتے ہیں نا, جانور کو داغا جاتا ہے تاکہ اس کو پہچان لیا جائے کھیت میں کس کا جانور ہے. اسی طریقے سے یہاں پر وہ چلوانا, ہاتھ پہ کچھ ٹیٹو بنوانا, مشین چلوانا, نام لکھوانا یا کوئی ٹیٹو بنوانا تاکہ وہ نشان بنا رہے, اس کو کہتے ہیں دگوانا. جو صابن سے پھر مٹتا نہیں ہے, اس کا نشان باقی رہتا ہے. جب تک آپ آپریشن نہیں کرائیں گے جب تک وہ مٹے گا نہیں. جتنے لوگوں نے اپنے جسم کو دگوایا ہے پہلی فرصت میں آپریشن کر کے اس کو مٹوا دیجیے. اگر اس حال میں مر گئے تو اللہ کی قسم تمہاری بخشش نہیں ہوگی. جس کے جسم کو داغا گیا ہو اور اس نے اپنے جسم پر دگوایا ہو, ایسا آدمی اگر مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں. لکھے بیٹھے ہیں اپنی اپنی معشوقاؤں کے نام, لڑکے اور لڑکیاں لکھ بیٹھی ہیں اپنے محبوبوں کے نام. کبھی یہاں لکھ لیا, کبھی یہاں دگوا لیا. صاحب دیکھ, کچھ لوگ تیزاب سے بھی لکھ دیتے ہیں, کچھ لوگ چھری سے لکھتے ہیں کاٹ کے. یہ سب دگوانے کے حکم میں شامل ہے. دگوانے کے. شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی آدمی کا موت اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے جسم پر ٹیٹو بندھا ہوا ہے, داغا ہوا ہے, تو اس شخص کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا. کرنے کو تو کچھ بھی کرنا. تو بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے ان میں جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے. مدرسے کے بچوں تم لوگ بار بار اٹھ رہے ہو, جاؤ یہاں سے, چلو. جس کو جانا ہو یہاں سے جاؤ, بار بار اٹھ کر ڈسٹرب مت کرو یہاں پر. الذین هم لا یتطیرون ولا یکتؤون, اور جو اپنے جسم کو
دغواتے نہیں ہوں گے. اور تیسری چیز سن لیجئے, جو بغیر حساب و کتاب کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں تیسری چیز کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث, اللہ کے نبی فرماتے وَلَا يَسْتَرْقُونَ, جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں. بہت صاف لفظ موجود ہے, کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے. مولانا صاحب بخار آ گیا, پھونک دو میرے اوپر. اب مولانا جرجی صاحب بیٹھو, بیٹھ پڑھ رہے ہیں, چھو دم کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, دم کرنا جائز ہے. مسئلہ یاد رکھیے گا, کسی بیمار آدمی پر سورہ فاتحہ پڑھنا, معوذتین پڑھ کر دم کرنا, اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما, یہ دعا پڑھ کر دم کرنا جائز ہے. آپ اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. قرآن کی آیتیں پڑھ کر, صحیح حدیثیں پڑھ کر, جو آیات شفا اور آیات دعا ہے اس کو پڑھ کر دم کرنا جائز ہے. لیکن اگر کوئی بیمار آدمی یہ بھی نہ کرائے اور اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دے کہ نہیں اسی نے بیمار کیا ہے وہی ہمیں ٹھیک کرے گا, اگر اس کی مرضی ہوگی تو ہم کیوں جائیں کسی ملا مولوی کے پاس جھاڑ پھونک کرانے. اگر وہ اللہ پر توکل کر کے چھوڑ دیتا ہے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَسْتَرْقُونَ, جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے. جھاڑ پھونک کی آڑ میں اصل میں بہت برے برے اب کام ہو رہے ہیں. مردوں کے ساتھ ساتھ جوان لڑکیاں بھی ملا مولویوں کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں کہ پھونک دو میرے اوپر. ہم سمجھتے ہیں, ہمارا باپ سمجھتا ہے لڑکی کا کہ چلو قرآن ہی تو ہے, اللہ کا کلام ہے, اور پھونکنے والا تو مولانا ہے. مولانا تو فرشتہ ہوتا ہے بیچارہ, وہ انسان کہاں ہوتا ہے, وہ تو فرشتہ ہوتا ہے. جس طریقے سے پردہ 10 سال کی عمر کی لڑکی کو, 10 سال سے بڑی لڑکی کو جس وقت 10 سال کی ہو جائے اس کے بعد لڑکی کو اپنا چہرہ بھی چھپانا پڑے گا, اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی چھپانا پڑیں گی, اس کو پردہ کرنا پڑے گا. اور جن لوگوں سے پردہ کرنا ہے ان میں ملا مولوی بھی شامل ہیں.